آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ تو اب ہم کون ہیں؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہیں، آپ مطلب تم کس، آپ کا فرقہ کیا ہے؟ ہم وہ سماک المسلمین، اللہ نے ہمیں نام دی مسلمان کا، I am a Muslim۔ Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ ابو داؤد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں گروہ، طائفہ منصورہ۔ اور آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا، فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا۔ الجماعہ، الجماعہ کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ بریلوی کے الجماعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بندی اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا۔ الجماعہ کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے۔ اور آپ نے اسلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اس طرح میری امت میں بدعت۔ ایسا نبی الاسلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال۔ مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر مولوی کسٹوڈین ہے نا، عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ بھی علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا، اور باولا کتا، پاگل کتا۔ بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے، جو جیسا کہ وہ زبان ہانپ رہا ہے، وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں، کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا، اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن میں سے اس کی رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت سے خالی ہو جائے گی۔ یہ خراب کے لفظ سے هِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ،
فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی کہ مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں. ورنہ نبی اسلام یہ کلیئر کرتے ہیں کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایکسپورٹنگ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوستی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو. جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے. ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے. وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خمدزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث ہے، صحیح حدیث، اس کو چھوڑ دیا اور فرقے سے لائلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. فار سم ریزن مجھے نہیں سمجھ آتی. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے لگتی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب گورے گئے نا، انہوں نے نا ہر چیز کی ڈیوائیڈ کر دیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے کہ نہیں تم اپنے بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اور مسلمانوں کو ایک وہ وائی بائی کہ ہم بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، نکاح نہیں پڑھا سکتے، ہم غسل نہیں دے سکتے. تو یہ کام ہے کس کا؟ مولوی کا. اب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ خود پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے. علوم نہ آپ سیکھ لیں، یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے انفارچونیٹلی، حالانکہ خان خود کہتا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. تو جب یہ پروفیشنز بن گئے نا کہ آپ کا کام پیسے کمانا ہے، آپ کا کام جی نکاح، جنازہ، پیدائش کے ٹائم پہ جو ہے نا اذان دینا، اور یہ کام ہے. تو جب پروفیشنلزم آتا ہے ایک چیز میں، یعنی وہ کام کرتا ہے تو پھر پروفیشنل جیلسی آتی ہے. اینڈ دس پروفیشنل جیلسی از اے رول. تو پھر کیا ہوا کہ میری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں اور اس کی مسجد میں کم لوگ جائیں، تو پھر اس کو رگڑو. روٹی کا جو ذریعہ، کیونکہ پروفیشن بن گیا نا. حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں جو لوگ دنیا پڑھے ان کو دین پڑھنا چاہیے تھا. ہم نے جب دین کو ترک کر دیا، ہم تو کرے انجینئرنگ اور میڈیکل، اور پھر آگے ایسے لوگوں کے پاس جو سب نااہل نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ نااہل ہیں، اور ان کے پاس آگے پھر ہم نے ہی بلیم کرنا شروع کیا اسلام میں تفرقہ بازی. حالانکہ وی آر دا ونز جنہوں نے اٹسیلف اسلام کو خود نہیں پڑھا اور ہم نے اون نہیں کیا. اور آپ یقین کریں یہی ایک وہ ہیٹرڈ جو ہے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. دوسرے اگر کسی امام کی بات کی جائے نا، شافعی یا امام مالکی، تو یہ لوگ گھر ہی گلوچ پہ اتر آتے ہیں کہ یار فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. سبحان اللہ. ایک ٹائم تھا حرم مکی میں 4 مصلے تھے برو، الگ الگ نماز، اور ابھی آپ آج کے لیے پکچرز ملتی ہیں ان کی چاروں کی الگ الگ نمازیں ہوتی تھی برو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم اور رحمت کیا کہ ابھی ایک مصلی ہے، ابھی ایک. ایون ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس ملک میں زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ اونچی آمین نہ پڑھی جائے،
ٹھیک ہے. لیکن صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اونچی آمین پڑھے گا اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور صحابہ آمین ایسے بولتے تھے کہ مسجد نبوی کانپتی تھی. اور یہودیوں کو دو ہی چیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ نفرت تھی, جیلسی تھی, کہ ایک صحابہ کا بار بار آپس میں سلام کرنا کہ یار یہ ہر دفعہ پیس اینڈ بلیسنگز بھیج رہے ہیں دوسرے کے اوپر, اور ان کا اکٹھے مل کے یونٹی اور آمین پڑھنا. ایکچولی سم پیپل کنفیوز ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اصول کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے. مختلف آیات اور حدیث میں آتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے, تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور ایک سنتی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی کتاب اور میری اہل البیت. کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں. 3 بار فرمایا. اور حسین نے کہا کہ اے زید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون سے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں, لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے. حسین نے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ علی, عقیل, جعفر اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولادیں ہیں. حسین نے کہا کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں. صحیح مسلم حدیث نمبر 6225. آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا دور ہے اسلام کے حوالے سے, اس کے بعد آنے والا, اس کے بعد آنے, یعنی تابعین اور تبع تابعین کا دور. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, اوتھینٹک نریشن ہے, جس میں اللہ کی نے فرمایا کہ جوز اور کرسچنز کے 72 فرقے بنے, امت کے 73 فرقے بنیں گے میری امت کے. کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسپٹ 1. یعنی سبحان اللہ سارے ایکسپٹ 1. تو صحابہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے, ہمیں بتائیں ان کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا, دس از دا یارڈ اسٹک اینڈ دس از اے اسٹینڈرڈ, ما انا علیہ واصحابی, صحیح بات, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے پڑھتے ہو. ابھی ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ کی نبی کی سنتیں جہاں محفوظ ہیں ان کو اٹھا کے کھولیں. یعنی میں کہوں آپ چائے لے آؤ تو چائے کہاں ہے, کپ پہ موجود ہے. سو کپ ہولڈز دا چائے, رائٹ. اس طرح سے اللہ کی نبی کی سنت کہاں موجود ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور صحیح ستہ میں احادیث کتب میں موجود ہیں, موطا امام مالک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں کھول کے انہیں پڑھنا چاہیے, سمپل. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ اگنورنس ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھیں علماء میں 2 کیٹیگریز ہیں, علماء ربانیین اور علماء سو بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو اپنے نفس سے, آپ نے فرمایا کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, جوہال آ جائیں گے, وہ اپنی ویمز اور ڈیزائرز پہ جو ہے نا وہ فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایکسپلین دیز 2 کیٹیگریز فار پیپل. جو آپ نے عربک میں نام لیا ہے نا, یہ 2 علماء کی کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ اسکالرز جو قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں, یعنی جن کا کریکٹر گائیڈڈ ونز, یس, جو مطلب اللہ کے قریبی علماء ہیں. ٹھیک ہے, جو کریکٹر میں بھی جن کا کلام اور جن کا عمل الگ الگ نہیں ہے, جو ریفرنس سے بات کرتے ہیں اور جو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے کہ یہ حدیث کہاں پہ تھی. بالکل. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی انہیں ایموشنل رینٹ کرتے ہیں, اور نہیں جی نہیں ان کو چھوڑو, جی ان کو چھوڑو, یہ ویسے نہ کرو آپ, اور غلط چیزوں کو غلط فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بچیں, جو ریفرنس سے بھاگتے ہیں ان سے بچیں. جو غلط ریفرنس دیتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب میں نے ہم جب اس لائن پہ آئے, یعنی میں نے تو گھات کا پانی پیا نا, میں نے سب فرقوں کو دیکھا ہے, اور میں ایک پیدا کسی فرقے میں, کیونکہ میری عادت نہیں ہے اور ہم نہ, یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اب ہم کون ہیں, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہیں, آپ مطلب تم کس, آپ کا فرقہ کیا ہے, وہ سماک المسلمین, اللہ نے ہمیں نام دی مسلمان کا, I'm a مسلم. بالکل. اور واللہ اس دور میں, یعنی ایون قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرقے بنانا, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. کتنی سخت آیت ہے, سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس,
سنیے نا, عظمت اہل حدیث کانفرنس, 7 سالہ جشن اعلی حضرت. سنیں, آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں, اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا, اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر. اور ڈاکٹر سعد صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں, عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کہا نا, یہی کہا نا, ماں کا یہی مطلب ہے نا, لا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, نہیں, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ تو مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرک نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے. جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, بلکہ تو مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں. But when we ask the Muslims, what are you? Some say I'm Hanafi, some say I'm Shafi, some say I'm Hanbali, some say I'm Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Malaki? What was he? He was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52, Isa alayhi salam, Jesus Christ peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67 that Abraham peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I'm a Muslim? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a Muslim. Allah has told us to call ourselves Muslim. There cannot be a better label than Muslim. See, all these 4 great Imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them. I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these 4 Imams said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. So here if you analyze that all these imams that came, they came not to make a new sect, they came for the people to go back to the original scripture, the Quran, the Sahih Hadith. So what we have to realize, that I know there are people who say that is in their Hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's Hadith of Tirmidhi, the Sahih Hadith, Hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. Prophet knew that even though Allah says don't make, you're bound to make. So the best is to go back to Allah and His Rasul. And the best label you can have is call yourself a Muslim. Any scholar, let it be anyone in the world, let him be the biggest scholar of the world. You ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof if you are truthful. If you are honest, produce your proof. So any scholar, if there's a difference of opinion, you ask him for proof. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is 0, nil. Therefore, I say Zakir doesn't say. Allah says, Qul huwallahu ahad. Says Allah one and only. If Zakir says it is rubbish, 0, nil in Islam. If Allah says it, carries weight. If the Prophet says it, carries weight. So therefore, sisters, Muslims should not be divided. We should call ourselves Muslims and follow the Quran and the Sahih Hadith. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran. آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا میں کافر ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں ماشاءاللہ. آپ کہیں دیوبندی ہوں تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں. اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ فقط ہو جائے گا. وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے. اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے.
وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا. وہ فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے. بریلی اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں، حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں. تمام اختلافات کے باوجود اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا فہم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی دوسرے دوست کی. اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی. آپ خود سمجھ لیں، یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے. پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے. ہر گروہ سے، ہاں وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، اللہ جنت. امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے. آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی. یہ وہ گروہ ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں، چست لباس ہوگا یا باریک. اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں؟ یہ رزلٹ نکالنا چاہیے. تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائے؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا. کنڈیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو. قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے. حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا، بچ جانا. جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنے گی، تم بچ جانا. انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے. یعنی کامن سینس بھی نہیں، کامن سینس از ناٹ سو کامن.